خاندانی کاروبار خوبیاں اور خامیاں اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 80% سے زائد کاروبار خاندانوں سے منسلک ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انسان جب انٹرپرینیور کی حیثیت سے کام شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مزدور بنا کر اپنی عزت نفس کے ساتھ سخت صورتحال اختیار کر کے وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے جب دن اچھے ہوتے ہیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ اس معیشت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ خاندانی کاروبار بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاندانی کاروبار کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو جو اس کی خوبیاں ہیں اس کی وجہ سے آپ کو استحکام ملتا ہے، اور پھر آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اپنے منافع سے کچھ حصہ انفاق کی صورت میں اپنے عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کرتے ہیں، دولت کی جمع ہونے کی صورت میں آپ زکوٰۃ کی صورت میں بھی دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں، ایک فرد جو آپ کے ہاں برسر روزگار ہوگا اس کے ذریعے سے 7 افراد کو کھانا پہنچتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے کاروبار کو مستحکم کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم خوبیوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ 20 خوبیاں ہیں جو خاندانی کاروبار سے وابستہ ہیں، اور ہمیں اسے مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان خوبیوں کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ان خوبیوں میں کمزوری ہوئی تو پھر مجموعی طور سے خاندانی کاروبار میں بھی کمزوری ہوگی، نقصانات کا شکار ہوں گے اور لوگ بکھریں گے اور بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ آئیے اب ایک ایک کر کے ان 20 خوبیوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عزم کا مضبوط احساس۔ کاروبار کی کامیابی میں خاندان کے افراد کا ذاتی حصہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی کامیابی کے لیے انتہائی پرعزم ہوتے ہیں، سب بامقصد ہوتے ہیں، ایک ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، طویل مدتی ویژن۔ خاندانی ملکیت کے کاروبار ایک طویل مدتی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار ترقی اور استحکام کی تعمیر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ویژن میں وسعت، قوت اور یکجہتی ہوتی ہے۔ بھروسہ اور وفاداری۔ خاندان کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے اعلیٰ سطح کا اعتماد اور وفاداری ہوتی ہے، جو مضبوط کام کرنے والے تعلقات اور ایک مثبت ثقافت کو بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ باہمی اعتماد اور اتحاد بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 4، خاندانی کاروبار اکثر بڑے کارپوریشنز کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب بات فیصلہ سازی اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہوتی ہے، خاندانی روایات اور اخلاقیات کے باعث وہ سخت صورتحال میں بھی باہمی مشورے کے ساتھ ایک لچکدار رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم آہنگی اور ٹیم ورک۔ خاندان کے ممبران مل کر کام کرتے ہوئے ہم آہنگی اور ٹیم ورک کے مضبوط احساس کو فروغ دے سکتے ہیں، اور جو کاروبار کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ وہ سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی میں اپنی قوت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ مضبوط کام کی اخلاقیات یعنی ورک ایتھکس۔ خاندان کے بہت سے افراد کے پاس کام کی ایک مضبوط اخلاقیات ہوتی ہیں جو کاروبار کو آگے بڑھا سکتی ہیں اور اسے کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ اکثر خاندان اپنے بزرگوں کی روایات کے پیش نظر اخلاقی اقدار کے پابند ہوتے ہیں، جس میں ایمانداری بھی شامل ہے، وفائے عہد بھی شامل ہے، امانت داری بھی شامل ہے، اور خوف خدا کے ساتھ کاروبار کرنا بھی شامل ہے۔ مشترکہ اقدار۔ خاندان کے افراد اکثر ایک جیسی اقدار اور عقائد کا اشتراک رکھتے ہیں، جو ایک مربوط ثقافت اور مقصد کا مشترکہ احساس پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ روایات اور اخلاقیات ان کے دستور کا بھی حصہ ہوتی ہیں۔ کم ٹرن اوور۔ خاندانی کاروبار میں اکثر غیر خاندانی کاروباری کے مقابلے میں کم ٹرن اوور ہوتا ہے،
جو بڑھتی اور تربیت کے اخراجات کو بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لوگ زندگی گزار دیتے ہیں چونکہ لوگ سالوں سے خاندانی روایات کے مطابق چلتے ہیں، لہذا ان کی تربیت پر اخراجات بھی کم آتے ہیں، وہ روایات کے امین ہوتے ہیں۔ تیز فیصلہ سازی: خاندانی کاروبار اکثر بڑے کارپوریشنز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، جو تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ خاندان کی روایات اور بورڈ پر اعتماد کے نتیجے میں فیصلہ سازی آسان ہو جاتی ہے۔ ذاتی رابطے: خاندانی کاروبار اپنے صارفین کو زیادہ ذاتی رابطے کی پیشکش کر سکتے ہیں، جس سے گاہک کی وفاداری اور مثبت ساکھ بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ خاندانی کاروبار سے وابستہ لوگ دوسرے کاروباری خاندانوں سے بھی روایتی تعلقات اور احترام والے رویہ رکھتے ہیں۔ کاروبار کا گہرا علم: خاندان کے افراد کو اکثر کاروبار اور اس کی تاریخ کے بارے میں گہرا علم ہوتا ہے، جو انہیں بہتر فیصلے کرنے اور چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مضبوط کسٹمر تعلقات: خاندانی کاروبار اکثر اپنے صارفین کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرتے ہیں، جو مسابقتی فائدے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ملکیت میں فخر: خاندان کے افراد اکثر کاروبار پر اپنی ملکیت پر فخر کرتے ہیں، جو انہیں مزید محنت کرنے اور زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ ان کے لیے خاندان کا نام، اس کی روایات اور خاندان کا رکھ رکھاؤ بہت اہم ہوتا ہے۔ زیادہ کنٹرول: خاندانی کاروبار اپنے کاموں پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو ان کی اقدار اور طویل مدتی ویژن کے مطابق ہو۔ سرمایہ کی کم لاگت: خاندانی کاروبار غیر خاندانی کاروبار کے مقابلے میں کم قیمت پر سرمایہ تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذاتی بچت اور خاندانی قرضوں کو کاروبار کی ترقی اور اس کی مالی اعانت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ استحکام: خاندانی کاروبار غیر خاندانی کاروبار کے مقابلے زیادہ مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ قیادت یا ملکیت میں اچانک تبدیلیوں سے ان کے متاثر ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ آسان جانشینی کی منصوبہ بندی: خاندانی کاروبار زیادہ آسانی سے جانشینی کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خاندان کے افراد کو قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تربیت، افراد اور مشاورت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، یعنی افراد کی تربیت کر کے اور مشاورت کے پروسیس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مضبوط ثقافت: خاندانی کاروبار میں اکثر ایک مضبوط ثقافت ہوتی ہے، جو خاندانی اقدار اور روایات پر مبنی ہوتی ہیں، جو ملازمین میں فخر اور شناخت کا احساس پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ مستقل قیادت: خاندانی کاروبار میں اکثر طویل مدت کے لیے مستقل قیادت ہوتی ہے، جو کاروبار کو استحکام اور واضح سمت فراہم کرتی ہے۔ مضبوط کمیونٹی تعلقات: خاندانی کاروبار اکثر اپنی مقامی کمیونٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں، جو کاروبار کے لیے خیر سگالی اور تعاون کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی 20 خوبیاں، اب آئیے 20 خامیوں کی طرف جو خاندانی کاروبار سے وابستہ ہیں، اور اس طرف اگر ہم نے توجہ دی اور ان خامیوں کو کنٹرول کرنے اور مینج کرنے کی کوشش کی تو خاندانی کاروبار میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ جذباتی فیصلہ سازی: خاندانی کاروبار اکثر عقلی سوچ کے بجائے جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ خاندان میں اگر بچوں کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو سکا ہے تو پھر وہ انتقام کے لیے خاندانی کاروبار کے اندر اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ غصہ جلد آ جاتا ہے، معاملات کو جذبات میں آگے لے کر بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ محدود وسائل: ترقی پذیر خاندانی کاروبار کے پاس غیر خاندانی کاروبار کے مقابلے میں محدود وسائل ہو سکتے ہیں، جو ترقی اور توسیع کو محدود کر سکتے ہیں۔ رسمی گورننس کا فقدان یعنی لیک آف گورننس: خاندانی کاروبار میں باقاعدہ گورننس کا ڈھانچہ عام طور سے نہیں ہوتا، جو تنازعات اور فیصلہ سازی کے چیلنجوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تبدیلی کے خلاف مزاحمت: خاندانی کاروبار تبدیلی اور نئے آئیڈیاز کے خلاف مزاحم ہو سکتے ہیں، جو جمود کا باعث بن سکتے ہیں اور مواقع ضائع ہو سکتے ہیں، جس کے باعث
نہ صرف کاروبار کا بلکہ خاندانوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اقربا پروری، نیپوٹزم، اپنے قریبی رشتہ داروں یا سسرالی رشتہ داروں کو کاروبار کے اندر بغیر صلاحیت و قابلیت کے داخل کرنا۔ خاندانی کاروبار اہل ملازمین پر خاندان کے افراد کو ترجیح دے سکتے ہیں، جو تنوع اور ہنر کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وراثت میں ملی ثقافت، خاندانی کاروبار خود بخود قیادت کے عہدوں کو خاندان کے افراد کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ اس کردار کے اہل ہوں یا نہ ہوں، اور بعض اوقات یہ معاملہ مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ شفافیت کا فقدان، خاندانی کاروبار میں فیصلہ سازی کے عمل میں شفافیت کا فقدان ہو سکتا ہے، جو ملازمین میں عدم اعتماد اور ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ جانشینی کی ناکافی منصوبہ بندی، خاندانی کاروبار کے پاس جانشینی کے لیے کوئی واضح منصوبہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا ہے تو پھر قابل عمل نہیں ہوتا، تو جو اقتدار کی کشمکش اور عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ مفادات کا تصادم، خاندانی کاروبار میں مفادات کے تصادم ہو سکتے ہیں، یعنی ٹکراؤ ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کے، جب خاندان کے ممبران کاروبار میں متعدد کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک مالک ہے اور ملازم، دونوں کے طور پر کام کرنا اور اس میں اپنے اپنے مفادات کو ترجیح دینا۔ اس کے علاوہ ایک ہی کاروبار میں جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، آپ مقابلتی کاروبار کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں، جو ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ مہارت کی کمی، خاندانی کاروبار میں پیشہ ورانہ مہارت اور رسمی کاروباری طریقوں کی کمی ہو سکتی ہے، جو ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ استحقاق کی ذہنیت، خاندان کے افراد اپنی اہلیت یا کارکردگی سے قطع نظر کاروبار کے اندر اپنے عہدوں کا حقدار محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ پوزیسیونیس آتی ہے اور جس کی بنا پر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ خاندان اور کاروباری مسائل کو الگ کرنے میں ناکامی، خاندانی کاروبار ذاتی مسائل کو کاروباری مسائل سے الگ کرنے کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، جو تنازعات اور کمزور فیصلہ سازی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خاندان اور کاروبار دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کئی خاندانوں کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خاندان کے اندر آپس میں شادیاں نہ ہوں۔ غیر مؤثر مواصلت، یعنی لیک آف کمیونیکیشن، خاندانی کاروبار مواصلات اور تعاون کے ساتھ جد و جہد کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر خاندان کے اراکین کے مواصلاتی انداز، یعنی بات چیت کا انداز یا ترجیحات مختلف ہیں، لہجے الگ ہیں، انداز الگ ہیں، بات صحیح طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی، باتوں کے اندر لہجے اتنے مؤثر ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ گفتگو نہیں بلکہ تیر پھینکے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر خاندان کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ خاندان کے لوگ اگر سننے کی تربیت نہیں ہے، سن نہیں سکتے، بات پہ بات کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ فائنانسنگ تک محدود رسائی، زیر ترقی خاندانی کاروباروں کو غیر خاندانی کاروبار کے مقابلے میں فنانسنگ اور سرمایہ کاری کے مواقع تک محدود رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا فقدان، خاندانی کاروبار میں طویل المدت حکمت عملی کی منصوبہ بندی کی کمی ہو سکتی ہے، جو ان کی ترقی کرنے کی صلاحیت کو محدود کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ اعلیٰ کاروبار، خاندانی کاروبار میں اقربا پروری کے تصور اور ترقی کے محدود مواقع کی وجہ سے غیر خاندانی ملازمین کے درمیان اعلیٰ ٹرن اوور کی شرح کا تجربہ یا اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاندانی جھگڑوں کا خطرہ، خاندانی کاروبار کو خاندانی جھگڑوں اور تنازعات کا خطرہ رہتا ہے، جو کاروبار اور خاندان کے تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جواب دہی کا فقدان، خاندانی کاروبار میں جواب دہی کے ڈھانچے کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خراب کارکردگی ہوتی ہے اور خاندان کے افراد میں ذمہ داری کی کمی ہو سکتی ہے۔ کارکردگی کی ناکامی کی تشخیص، خاندانی کاروبار میں کارکردگی کے جائزے کا مناسب طریقہ کار نہیں ہوتا، جو خراب کارکردگی اور خاندان کے اراکین کے لیے رائے کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر احتساب اور محاسبہ نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کی پرفارمنس متوقع نہیں ہوگی۔ بیرونی مہارت تک محدود رسائی، خاندانی کاروبار میں بیرونی مہارت اور پیشہ ورانہ مشورے تک رسائی کی کمی ہو سکتی ہے،
جو ان کی ترقی اور اختراع کرنے کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہے۔ یہ 20 خوبیاں اور 20 خامیاں ہم نے بیان کی، آپ جائزہ لیں وہ کون سی 5 خوبیاں ہیں جن کو مزید استحکام دینے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی 5 خامیاں ہیں آپ کے خاندان کے اندر جن کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ مزید اس قسم کی ویڈیو کے لیے آپ یوٹیوب پر بشیر جمعہ تلاش کریں، اور فیملی بزنس کے حوالے سے 200 سے زائد بزنس ہیں۔ اس کے علاوہ KDP ایمیزون کے اوپر 10 سے زائد کتابیں ہیں جو اس معاملے میں آپ کی معاونت کر سکتے ہیں۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔